اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 شعبان پہلی جمعرات آ گئی ہے۔ ناف پر انگلی رکھیں اور 3 منٹ میں آپ کا سارا کام ہو جائے گا۔ معجزہ دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ 3 منٹ صرف اور صرف اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے، اور 3 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیا معجزہ ہوا ہے، اور وہ معجزہ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ آپ کی کوئی پریشانی ہے، آپ کو تکالیف ہیں، آپ کی جو بھی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس سی بی، جو بھی بیماری ہے آپ کی، جب آپ ناف پر انگلی رکھ کر اللہ کا یہ نام جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ یہ میرے بتائے گئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جسم کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ جسم کے اندر ہی رہ جائیں گی اور وہیں پر گل سڑ جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا گیا ہے اس نے یہ وظیفہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام بیماریوں کو دور کر دیا۔ اگر آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر تھک چکے ہیں اور آپ کی بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، تو آج یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگے ہیں، آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ بارہا مرتبہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ جو میں بتاتا ہوں یہ مستند ہوتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے آپ بتائے گئے طریقے سے کیا کریں، کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو تھوڑا سا دیکھا اور پھر سکپ کر دیا، اور پھر تھوڑا سا دیکھا پھر سکپ کر دیا، اور پھر جب ویڈیو ختم ہو جاتی ہے تو انہیں وظیفے کی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی ہوتی، اور وظیفہ کرتے ہیں اور وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو پھر وہ بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ وظیفہ تو اثر بھی نہیں کر رہا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس طریقے سے وظیفہ بتایا جائے اسی طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جسم کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی تکالیف ہیں، وہ آپ کی دور ہو جائیں گی، اور ہم یہ جو آپ کو عمل بتا رہے ہیں، جو لا علاج بیماریاں ہیں وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ جو عمل ہے آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں، یہ پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، نہ تو کہیں سے سنا ہوگا، نہ ہی پہلے آپ نے کیا ہوگا۔ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کو تمام بھائی بہنیں جو اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی فرد لازمی بیمار رہتا ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے عورت ہے، بچہ ہے، جس کو بھی کوئی تکلیف ہے، یعنی گھر کے اندر کوئی سکون نہیں ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار ہی رہتا ہے اور پریشانی گھر میں کریٹ ہوئی رہتی ہے، تو اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے یہ لا علاج اور لا جواب جو ہے نا، لا علاج تو نہیں، لا جواب وظیفہ ہے، اور اس کو جو کرے گا انشاءاللہ اس کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا چکے ہیں لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ کچھ تو ایسے مریض گھروں میں موجود ہیں کہ جن کی بیماریوں کا بھی پتہ نہیں چل رہا۔ یہ جو جمعرات کا دن ہے یہ بڑا بابرکت دن ہے۔ جمعرات کا سارا دن اور جمعرات کے جو آخری لمحات ہیں، جب جمعرات ختم ہونے لگے اور جمعہ کی رات آ جائے، یعنی اگلی رات جو ہے وہ جمعہ کی ہوتی ہے، جمعہ کو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں لیکن جمعرات کے لیے یہ مخصوص ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 4 شعبان پہلی جمعرات ہے، آپ نے یہ وظیفہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جس طرح بتایا جائے گا آپ نے یہ کرنا ہے۔ اللہ کے فضل سے جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی، چاہے وہ پرانی بیماریاں ہوں، نئی بیماریاں ہوں، وہ ساری کی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی، کیونکہ یہ جو اللہ کا نام ہے، جب ہم اللہ کا نام بولتے ہیں اللہ اللہ اللہ، تو ایک دل خوش ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ انسان بار بار پکارے اللہ اللہ، کیونکہ انسان کو جو ہے نا وہ صدق کے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ کا نام لینا چاہیے، اور اللہ کے نام کو آپ نے بگاڑنا نہیں ہے۔ اللہ 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 اس طرح نہیں کرنا، اللہ اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ کا نام پکارنا ہے، کیونکہ صحت کی جو ابتدا ہے وہ معدے سے ہوتی ہے۔ اگر معدہ تندرست حالت میں رکھیں گے تو انسان کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ جو پیٹ ہوتا ہے وہ تمام بیماریوں کا سرچشمہ ہوتا ہے، اگر پیٹ نہیں ٹھیک رہے گا تو انسان کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا رہے گا۔ اور آج جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ناف پر انگلی رکھنی ہے،
کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جو اس کو پہلی خوراک ملتی ہے وہ اسی ناف کے ذریعے ملتی ہے۔ تو آپ نے ناف پر انگلی رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے، جو ابھی آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ انگوٹھا جو ہے وہ ناف پر انگلی آپ نے رکھنی ہے، ناف کے اوپر رکھ دیں، اور جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ پیٹ کے اندر کی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور ہر بیماری اور پریشانی کی صورت میں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان عوامل کے پیچھے ہمارے اعمال بھی آڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو اعمال کرتے ہیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے، ان اعمال کو بخشوا نہیں لیں گے، اس وقت تک وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے جو ہم اعمال کر چکے ہیں، جو ہم سے نادانی میں ہو چکی ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، ہر بندے سے کوئی نہ کوئی بدی ہو جاتی ہے۔ تو اس بدی کو درست کرنے کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، گڑ گڑا کے معافی مانگیں۔ اب یہ ایسے دن آ چکی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو صحیح، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کریں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے دن ہیں۔ اوپر پھر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم پر روزے بھی فرض کیے گئے ہیں، ہم سب نے روزے بھی رکھنے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرنی ہے۔ اب بھی ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، نماز کو بالکل ترک نہیں کرنا چاہیے، نماز تو ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہم پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہم نوافل بھی ادا کرتے ہیں، بیماری دور ہو جائے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ہر وقت مانگتا رہے اور میں اسے عطا کرتا رہوں۔ وہ ذات عطا کرنے والی ہے، ہم بس مانگے تو صحیح۔ جب ہم اس کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اس کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں، یا پریشانی بڑھ جاتی ہے تو ہم اللہ پاک سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ بڑی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بیماری بڑھ گئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شکایت، اللہ تعالیٰ یہ ہم پر جو ہے نا اس طرح کے عذاب، خدا نخواستہ یہ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بولتے ہیں۔ ان الفاظ سے بھی آپ نے جو ہے نا وہ پرہیز کرنا ہے، اس طرح کے الفاظ کو اپنے زبان پر نہیں لے کر آنا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اسی بیماری کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیماری کا آنا کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے، تو آپ کبھی بھی بیماری کی حالت میں اللہ سے گلے شکوے نہیں کریں گے، کیونکہ بیماری جو ہے وہ آپ کے جو بد اعمال ہوتے ہیں، جو برائیاں ہم کر چکے ہوتے ہیں، ان کو دھو ڈالتی ہیں۔ بیماری کا بڑا فائدہ ہے۔ اگر سال کے اندر ایک دفعہ بخار ہو جائے نا تو کہتے ہیں کہ یہ جو بخار ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن یہ زیادہ عرصہ یعنی ٹائیفائڈ مان جائے، زیادہ عرصہ چلے تو پھر یہ بیماری جو ہے یہ انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، اور یہ پھر بیماری لا علاجی کی طرف چلی جاتی ہے۔ یعنی اتنی بڑھنی نہیں چاہیے، 2-3 دن 4 دن اگر بخار رہتا ہے اور بندے کو جو ہے نا وہ جسم کے اندر جو ہے نا جب بخار اترتا ہے تو پھر اور زیادہ ریلیکسیشن یعنی صحت کی طرف بندہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے، بروز قیامت جو لوگ دنیا میں بیمار، تنگ دست اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہے ہوں گے، ان کو جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا، اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں آسائش کی زندگی نصیب ہوئی تھی، بڑا افسوس ہوگا، اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کو کینچی سے ٹکڑے کر دیا جاتا، مگر ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا جو آج ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی بیمار آدمی ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہو، تو اس کا اجر اللہ پاک نے روز قیامت رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔
جو کوئی پریشان رہا، تنگ دست رہا، بیمار رہا، بروز قیامت اس کو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کو کبھی بھی نحوست نہ کہیں، کبھی بھی اللہ سے گلے شکوے نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ ہی بیمار کرتا ہے اور اللہ ہی شفا دے گا۔ وہ مریض جو شوگر میں مبتلا ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک کے مسئلے فالج، انشاءاللہ صرف ایک یہ جو عمل ہے آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ نے ناف پر انگلی رکھنی ہے، اپنے سیدھے ہاتھ یعنی رائٹ ہاتھ، یعنی رائٹ اور لیفٹ کا آپ کو پتہ ہے، یعنی سیدھا ہاتھ رائٹ ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے اپنے ناف پر رکھنا ہے اور یہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک نام پڑھنا ہے، یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہار۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے اس طرح، یا قہارو یا قہارو یا قہار۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک تسبیح، یا قہارو یا قہارو یا قہار۔ یہ اب آپ نوٹ کر لیں، نوٹ فرما لیں کہ آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو کہیں کہ وہ اپنی ناف پر انگلی رکھ لے یا آپ خود رکھ لیں۔ اتنا زیادہ وہ بیمار ہے، یعنی کہ وہ بہت تنگ ہے، تو آپ خود اس پر جو ہے نا اس طرح یا قہارو پڑھ کر اس کی ناف پر آپ خود انگلی رکھ کر یہ پڑھ دیں۔ اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو وہ خود پڑھ لے۔ جو کوئی مریض ہو جس کی بیماری نہ جا رہی ہو، جس کی بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو، بہت زیادہ مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر لی ہوں، اب برداشت نہ ہو رہا ہو کہ کس طرح سے بیماری ختم ہو جائے، تو وہ اپنی انگلی ناف پر رکھے، دائیں ہاتھ کی انگلی کو اپنی ناف کے اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے۔ اور اس عمل میں آپ تھوڑا سا اور اضافہ کریں تاکہ عمل جلدی سے اثر کرے، تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، 33 مرتبہ، یا اللہ یا سلام۔ سب سے پہلے آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے جو مین بات ہوتی ہے وہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی 3 مرتبہ۔ درود ابراہیمی کتنے مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علی محمد یہ پڑھ سکتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ پڑھ سکتے ہیں۔ 33 بار آپ نے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ ایک تسبیح آپ پڑھیں گے، یا قہارو یا قہارو یا قہارو، یہ ایک تسبیح آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا شافی یا اللہ، یا شافی یا اللہ، یا شافی یا اللہ، یہ آپ نے پڑھنا، اور اپنی انگلی جو ہے وہ ناف کے اندر رکھنی ہے۔ اور یہ عمل آپ صبح کے وقت کریں، دوپہر کے وقت کریں یا شام کے وقت کریں، یہ کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جمعرات اس کے لیے بہت اہم ہے، جمعے کے دن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے پورے جسم پر پھونک مار لینی ہے، اپنے پورے جسم پر اس طرح پھونک ماریں کہ آپ کا جسم جو ہے نا وہ اس کو پھونک کا اثر بھی محسوس ہو۔ انشاءاللہ 3 منٹ کے اندر اندر آپ معجزہ دیکھیں گے، تمام بیماریاں جو ہیں وہ جاتی رہیں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کے بعد دولت کا جو ہے عمل، یہ دولت کا بھی عمل ہے کہ آپ نے دولت حاصل کرنے کے لیے، فرض کیا آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، غریبی کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، یعنی مشکلات ہیں، بہت زیادہ گزر بسر بڑا مشکل سے ہو رہا ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ جو ہے جو ابھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے۔ وہ کس طرح کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہی پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام آپ نے ملا کر پڑھنے ہیں، یا وہابو
یا رزاق، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 دانوں والی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یا وہاب یا رزاق، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میں تنگ دست ہوں، غریب ہوں، میں بے بس ہوں، یا اللہ میری غریبی کو دور کر دے، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے اتنا عطا کر کہ میں لوگوں میں بانٹتا پھروں، لوگوں میں خرچ کروں، یعنی غربا پر خرچ کروں، مسکینوں پر خرچ کروں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ اور یہ بھی آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ میری جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ صدق دل سے دعا کرنی ہے، سچے دل سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں پر بہت رحم کرتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ جو ہے نا وہ بیمار ہے، اب اس پر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ کس طرح پڑھنا ہے کہ وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو یا کہیں ہو، تو آپ نے فرض کیا آپ نے اس پر یہ دام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح پڑھیں گے، اس کی ناف پر انگلی رکھیں گے اور سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، یا سلام یا اللہ، اور 33 مرتبہ یا شافی یا اللہ، یہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ، جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی صورت، یعنی جب ہم قرآن شریف شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو صورت پڑھی جاتی ہے اور نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اس پر پورا یقین رکھتا ہے، تو اللہ پاک بیماریوں کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ جن جن گھروں میں جو کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، ان کو یہ عمل بتا دیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یوں کہہ لے کہ پیٹ کے اندر ہی، جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی۔ جب آپ انگلی رکھ کر یہ جو آپ کو سارا طریقہ بتایا گیا وہ کریں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو، اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی بھی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو، سوائے ایک بیماری کے کہ اس کا علاج نہیں۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ سرکار وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں۔ اللہ پاک سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما لے، شفا عطا فرمائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ویڈیو پوری دیکھ لی ہے، اب مزید لوگوں کے اندر شیئر کرنی ہے۔ شیئر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے واٹس ایپ گروپس کے اندر اس کو شیئر کرنا ہے، یا آپ جو ہے نا اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر شیئر کر دیں، جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان پر آپ نے یہ ویڈیو شیئر کرنی، اور آگے مزید اگر آپ پلیٹ فارم پر شیئر نہیں کر سکتے تو مزید لوگوں کو انفارم کیجیے گا اور بتائیے گا کہ یہ وظیفہ ضرور کریں، کیونکہ بیماریوں کا علاج جو ہے نا وہ روحانی طور پر کیا جائے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کے ناموں کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں سے چند آیات یا قرآن مجید کو ڈیلی پڑھا جائے، اور چند ایک صورتوں کا خصوصاً ذکر کیا جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ علم دین چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ والسلام۔